جی آئی تھیں، آپ کا پوچھ رہی تھیں، آپ کی کچھ چیزیں لوٹانی تھی انہیں۔ اس کی پیشانی پر موجود بال گہرے ہونے لگے۔ یہ پاگل لڑکی، وہ ہلکا سا بڑبڑایا، لیکن شیر نے اس کی بات سن لی تھی۔ اس نے اسی سنجیدگی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ پاگل نہیں ہے، عوام اور میڈیا بیوقوف بن سکتے ہیں، لیکن اس ایجنسی کے گارڈز جانتے ہیں کہ آپ دونوں کا سراسر ایک ورک ریلیشن شپ تھا، اسی لیے اتنی احتیاط ایجنسی کے اس نچلے فلور پر ضروری نہیں ہے۔ قدرے لاپرواہی سے کہا تھا۔ یاسین نے خاموش آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اور یہ بات بھی یقیناً اس کے انتہائی سمجھدار ذہن کی اختراع ہوگی۔ سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت اس نچلے فلور پر ہی ہے۔ کوئی ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن اسے یا تمہیں یہ بات کیوں سمجھ آئے گی؟ ایک جتنے سمجھدار ہی تو ہو تم دونوں۔ بگڑے موڈ کے ساتھ اسے بھی لتاڑا تو وہ چپ سا ہو گیا۔ ویسے بھی خرگوش جیسا تو تھا وہ، ذرا سی ڈانٹ پر سکڑ جاتا۔ مجھے تو ان کی بات اس وقت ٹھیک لگ رہی تھی۔ ہلکی سی منمناہٹ ابھری تو یاسر نے اکتائی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ بالکل، اس وقت اس کی بات ٹھیک لگ رہی تھی اور اب میری بات ٹھیک لگ رہی ہوگی۔ انتہائی بدھو لوگوں کی یہی نشانی ہوتی ہے، جن کی اپنی کوئی رائے ہی نہیں ہوتی۔ جو جس وقت چرب زبانی کرے اس کے پیچھے بغیر کسی سوچ کے چل پڑتے ہیں۔ اس کی ڈانٹ بلند ہوئی تھی۔ شیر نے سر بالکل ہی جھکا لیا، اب کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا۔ اگلے ہی پل اس کے فون پر پیغام ابھرا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ انگوٹھے سے پیغام کھولا اور پھر بیزاری مزید گہری ہونے لگی۔ آج ڈنر کرنا ہے تم نے میرے ساتھ، یاد ہے نا؟ سلطانہ کا پیغام تھا اور وہ ریسٹورنٹ کا پتہ اسے بھیج کر وہاں پر اس کی منتظر رہنے والی تھی۔ اس نے سر کے بالوں میں انگلیاں چلائیں اور پھر باہر نکل آیا۔ اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ کچھ لمحات بعد وہ سلطانہ کے سامنے براجمان تھا۔ رات گہری ہو گئی تھی، شہر کی روشنیاں بڑھ گئی تھیں۔ بہترین ریسٹورنٹ کی پرتعیش کرسیوں پر آمنے سامنے وہ دونوں براجمان تھے۔ اس نے جینز، سفید ٹی شرٹ اور بھوری جیکٹ پہن رکھی تھی۔ دھلے دھلائے بال پیچھے کر رکھے تھے اور کلائی میں گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ سلطانہ کی نگاہیں اس کی کلائی تک گئیں۔ وہ اس کے شوہر کی گھڑی تھی۔ وہ اس گھڑی کو پہچانتی تھی۔ اس نے رد عمل نہیں دیا، یوں ہی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یاسر کے رف حلیے کے برعکس وہ آج بہت تکلف سے تیار ہوئی تھی۔ نیوی بلو رنگ کی میکسی پہنے، کانوں اور گلے میں ہیرے جگمگا رہے تھے۔ مناسب سا میک اپ اور سرخ بالوں کو ایک جانب کان کے پیچھے کیے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ یاسر نے اس کی تیاری پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی تھی۔ اتنا فارمل ڈنر تو نہیں ہے؟ وہ اس کا اشارہ سمجھ کر مسکرائی تھی۔ میرے بیٹے کے ساتھ ڈنر ہے، میں آج بہت اچھے سے تیار ہونا چاہتی تھی۔ تم نے بتایا نہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ آخر میں ذرا نرم سی خفگی سے پوچھا تو اس نے انہیں سنجیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اچھی لگ رہی ہیں؟ بس اتنی سی تعریف؟ اس زیادہ کی توقع مجھ سے رکھنا بالکل بیکار ہوگا۔ وہ اس کی صاف گوئی سے محظوظ ہوئی تھی۔ خوشی تھی کہ اس کے چہرے اور آنکھوں سے پھوٹ رہی تھی۔ سلینا میرے لیے لکی چارم ہے، اسے محبت سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا تو وہ چونکا۔ میں اب اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ اگر وہ مجھ سے دور ہوئی تو تم بھی ہو جاؤ گے۔ اس کے کان خفیف سے سرخ ہوئے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر کیسی بات ہے؟ یہ مت کہنا کہ تم اس کے لیے کچھ فیل نہیں کرتے۔ میں تم دونوں کے اتنے واضح احساسات رد کرنے پر اب اکتا رہی ہوں۔ اس سے پوچھو تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تم سے پوچھو تو تم بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہو۔ کیا پوچھا تھا آپ نے اس سے؟ اس کی آواز میں واضح خفگی تھی۔ سلطانہ کو اس کے انداز نے مزہ دیا تھا۔ یہی کہ کیا وہ تمہیں پسند کرتی ہے؟ پھر بیزار سے کندھے اچکائے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس کہہ رہی تھی کہ تم اتنے ذمہ دار ہو کہ تم سے انسیت ہو جاتی ہے۔ یہاں وہ ہنسی تھی۔ یاسین نے آنکھیں بند کر لی۔ لمحے بھر کو اسے سلینا کے جواب پر خود بھی ہنسی آئی تھی۔ تم دونوں کیا کر رہے ہو یہ؟ ہم کچھ نہیں کر رہے، یہ میری جاب ہے اور ہیومنزم کے تحت بھی مجھے یہ سب کرنا ہی ہے۔ ہیومنزم؟ وہ محظوظ ہو رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر سامنے رکھا جوس اٹھایا، پھر اسے لبوں سے لگائے یاسر کا چہرہ دیکھا۔ ہیومنزم کے تحت اور کیا کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تم؟ زیادہ کچھ نہیں، اب ہیومنزم کے تحت ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنا ہوگا۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ خود بھی مزاح ترک کر چکی تھی۔ بہرحال وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے تمہارے متعلق بات کی تھی، سمجھایا تھا اسے کہ اب تم سے ملنا اس کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ سمجھدار ہے، دوبارہ اس نے کوئی کوتاہی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے سر ہلایا تھا۔ اگر جو انہیں بتا دیتا کہ وہ انتہائی عقل مندی کا مظاہرہ کرتی صبح ایجنسی چلی آئی تھی تاکہ اسے اس کی چیزیں لوٹا سکے، تو یقیناً وہ اس خیال کو ترک کرنے کے متعلق ضرور سوچیں گی۔ خاموشی پھر سے درمیان میں حائل ہو گئی تھی۔ دوسری جانب سلینا اپنے شوٹ سے فارغ ہو گئی تھی۔
اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا اور پھر چونک سی گئی۔ آنکھوں میں بے یقین سی چمک اتری، لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ اتر آئی۔ اس نے سب کو الوداع کہنے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ مفلر اور ہیلز والا بیگ وہ اپنے ساتھ سیٹ پر ہی لے آئی تھی۔ اسے واپس اپارٹمنٹ جانے کا وقت نہیں مل سکا۔ اس نے عجلت میں پرس کرسی سے اٹھایا اور بیگ ہاتھ میں لیے باہر کی جانب بڑھ آئی۔ ساحر اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ وہ اسے بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتی تھی، بلکہ وہ اس کے بغیر بھی کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ چابی دو مجھے، اس نے پلٹ کر تحکم سے چابی کے لیے ہاتھ پھیلایا تو ساحر ٹھٹک گیا، آنکھیں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کہیں بھی تنہا نہیں جا سکتی۔ مجھے معلوم ہے ساحر، لیکن جب مجھے یاسر بلا رہا ہو تو کیا تب بھی مجھے جانے نہیں دو گے؟ یاسر کے ساتھ مجھے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ وہ جلدی جلدی اب دروازہ کھول کر کار کے اندر بیگ اور پرس رکھنے لگی تھی۔ ساحر بالکل رک کر اس کی مسرور سی عجلت کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کہیں نہیں جا رہی ہیں، یاسر آپ کو نہیں بلائے گا، اس کے پاس آپ کو بلانے کا کوئی ریزن نہیں ہے۔ اس نے مدھم ہوتی مسکراہٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، ماتھے پر کئی بال ابھر آئے تھے۔ تم میری خوشی زہر کر رہے ہو ساحر، اس کے پاس مجھے بلانے کا ریزن ہے، مجھے اس کی چیزیں اسے لوٹانی تھی، وہ یہی لینے کے لیے مجھے بلا رہا ہے۔ ساحر نے ایک گہری نگاہ اندر رکھے بیگ پر ڈالی تھی، پھر سلینا کی جانب دیکھا۔ وہ قدرے بے چینی سے اس کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ کی بات پر یقین نہیں آ رہا، اور اب اسے ساحر پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ ساحر، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو ویل اینڈ گڈ، لیکن میری خوشی کو یوں میرے لیے خاک آلود مت کرو۔ بالکل، میں آپ کے ساتھ ہی جا رہا ہوں، بھلے آپ مجھے لے جانے پر راضی ہوں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یاسر سے ملنے میں اکیلی ہی جاؤں گی، تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ یہ ڈیل اگر تم نے مجھ سے نہیں کی تو میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں ٹیکسی کر کے چلی جاؤں گی، اور تم جانتے ہو کہ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ ساحر نے انتہائی ناپسندیدگی سے ہی صحیح لیکن سر ہلا دیا تھا، پھر چابی لیے اگلی نشست تک چلا آیا۔ وہ اب بھرپور مسکراہٹ لیے پیچھے بیٹھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اس نے فون نکال کر نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر ایک پیغام تیزی سے ٹائپ کرنے لگا۔ کیا سلینا میڈم کے پاس تمہاری کچھ چیزیں ہیں جو تمہیں چاہیے؟ دوسری جانب موجود یاسر اس کے پیغام کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ یقیناً سلینا نے ساحر کو بھی بتا دیا تھا اور اب وہ اس سے یقین دہانی کے تحت پوچھ رہا تھا۔ اس نے جواباً ہاں لکھ کر موبائل الٹتے ہوئے رکھ دیا تھا۔ ساحر نے اس کا جواب دیکھا تو سکون کا سانس خارج کیا۔ آن کی آن جس شخص نے اسے آ گھیرا تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اس نے کار اگلے ہی پل آگے بڑھائی تھی۔ سنسان تنگ گلیوں میں دکانوں کے شٹر گرا دیے گئے تھے۔ اس نے ایک نظر ان گلیوں کو دیکھا اور پھر سلینا کی جانب جو بیگ ہاتھ میں لیے تیزی سے نیچے اتر رہی تھی۔ ساحر اس لوکیشن کو جانتا تھا۔ یہ ایک ایسی لوکیشن تھی جو سب گارڈز کو معلوم تھی، ایک ایسی خفیہ جگہ جہاں پر وہ اکثر اپنے آپریشنز کے لیے جمع ہوتے رہے تھے۔ اس نے کار ذرا آگے بڑھائی اور پھر اندر بیٹھا رہا۔ اسے اب سلینا کے واپس آنے کا انتظار کرنا تھا۔ گلیوں میں آگے بڑھتے ہوئے اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے دوسری جانب موجود یاسر کو کال ملائی تھی۔ مسکراہٹ تھی کہ لبوں کا ساتھ چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ دوسری جانب سلطانہ کے سامنے بیٹھا یاسر اس کی بے وقت آتی کال پر چونکا تھا۔ کچھ تھا کہ وہ خود کو فون اٹھانے سے روک نہیں سکا تھا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے انجان نمبر سے مجھے میسج کیوں کیا بھلا؟ لیکن مجھے سوچنے دو، تم اپنا اور میرا کال ریکارڈ کلین رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے مجھے کسی دوسرے نمبر سے رابطہ کیا۔ گڈ، اب بتاؤ کہاں ہو تم؟ میں ویٹ کر رہی ہوں تمہارا۔ اور ریسٹورنٹ میں براجمان یاسر عالم کو جھٹکا لگا تھا۔ میں نے تمہیں کوئی میسج نہیں کیا ہے، وہ تیزی سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسری جانب موجود سلینا ذرا چونکی، مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ کیا مطلب؟ کچھ دیر پہلے ہی تو تم نے ایک پیغام بھیجا ہے جس میں تم نے کہا ہے کہ تمہیں اپنی چیزیں واپس چاہیے، کیا وہ تم نہیں تھے؟ وہ گلیوں میں ذرا آگے آ نکلی تھی۔ اس نے چونک کر اپنے پیچھے پلٹ کر دیکھا، اندھیرا سنسان راستہ، کسی انسان کا کوئی نشان نہ تھا۔ پہلی دفعہ اس کی کن پٹیوں پر پسینہ نمودار ہوا تھا۔ دل ایک لمحے کے لیے تیزی سے دھڑکا تھا۔ ساحر کہاں ہے؟ تم کہاں ہو؟ وہ سلطانہ کو ہونک بنا چھوڑے آگے بڑھ رہا تھا۔ خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ اسے اپنا سانس خشک ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک ہفتہ ختم ہونے کو تھا۔ ملزم کا کولنگ پیریڈ ختم ہو چکا تھا۔ یہاں بہت سی دکانیں ہیں، گلیاں تنگ اور عجیب سی ہیں، مجھے واپسی کا راستہ نہیں مل رہا۔ وہ تیزی سے واپس پلٹی تھی۔ اس کی ٹانگیں کپکپاہٹ کا شکار تھی۔ خوف کی ایک سرد لہر اسے خود میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یاسر کو پتا تھا کہ وہ کس جگہ کی بات کر رہی تھی۔ تنگ و تاریک دکانوں کی گلیاں یہاں سے ذرا فاصلے پر تھیں۔ اس نے کار کو نظر انداز کیا اور بھاگتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔
واپس جاؤ ساحر کے پاس، ابھی اور اسی وقت، میں آ رہا ہوں۔ اس نے تیزی سے قدم واپسی کے لیے بڑھائے، لیکن گلیاں ایک دوسرے میں نکل رہی تھی۔ زیرو بلب روشن تھے، ان کی ہلکی اور ڈپریسنگ روشنی اسے کچھ بھی ٹھیک سے دیکھنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ ساحر نے کافی دیر اس کا انتظار کیا اور جب وہ واپس نہیں آئی تو اسے اندر جانا ہی پڑا، لیکن سلینا کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے قدم تیزی سے آگے بڑھائے، اس کے شکوک و شبہات حقیقت میں بدلنے لگے۔ سلینا بھاگتے بھاگتے رک سی گئی تھی۔ کوئی گلیوں میں سے نکل کر یک لخت ہی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ کوئی یہاں ہے یاسر؟ اور دوسری جانب موجود یاسر عالم کو لگا جیسے ساری دنیا اس کے سر پر گھوم رہی ہے۔ وہ دکانوں کی گلیوں میں آ گیا تھا۔ اس نے سلینا کو آوازیں دیں۔ ساحر اس کی آواز سن کر اس کی طرف آ گیا تھا اور اسے بے یقینی سے دیکھا۔ کیا تم نے اسے یہاں نہیں بلایا تھا؟ اس نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا اور ساحر سمجھ گیا۔ وہ دونوں کہے بغیر اگلے ہی پل گلیوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک سنسان گلی کے سامنے وہ بالکل ساکت ہوئی کھڑی تھی۔ اس کے سامنے کھڑے شخص کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ اس نے چہرے پر سور کا ماسک پہن رکھا تھا، چمڑے کا بنا انتہائی بھیانک ماسک۔ وہ بے ساختہ چیخ کر واپسی کے لیے بھاگی تھی، وہ بھی اس کے پیچھے اتنی ہی تیزی سے بھاگا، بالکل کسی عفریت کی مانند، کسی شیطان کی مانند۔ اس کی چیخیں گلیوں میں گونج رہی تھی۔ وہ مخالف سمت میں تیزی سے بھاگ رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے گردن سے دبوچ کر پیچھے کی جانب گھسیٹتا، کسی اور نے زوردار لات ماری تھی۔ وہ اڑتا ہوا دکانوں کے میلے شٹر سے جا لگا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھائی، بھوری جیکٹ میں وہ تھا۔ اس کی جانب ایک نگاہ تک نہیں دیکھا، آگے بڑھا، لیکن ماسک والا بندہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا قد بالکل یاسر کے برابر تھا۔ چہرے پر چڑھا ماسک بہت خوفناک تھا۔ وہ تینوں اپنی ہی جگہ پر ٹھہر گئے تھے۔ ساحر بھی وہیں آ نکلا تھا۔ یاسر کی نگاہیں اس کے بازوؤں تک پھسلی۔ اس پر کٹ موجود تھا۔ اس کی آنکھیں اوپر اٹھتی گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، وہ اس کی کن پٹی پر پستول کا دستہ پوری قوت سے مار کر مخالف سمت میں بھاگا تھا۔ کن پٹی سے یک دم خون کی باریک سی لکیر اس کے رخسار سے ہوتی ہوئی گردن میں لڑکی تھی۔ اس کے پاس پستول نہیں تھا، وہ آف ڈیوٹی تھا۔ اس نے ایک پل کو پلٹ کر ان دونوں کی جانب دیکھا، آگے بڑھنے کے لیے قدم بڑھائے، لیکن پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اندھیرے سے کوئی برچھی اس کی جانب بڑھی تھی، آگ میں بجھی برچھی، جو اس کے پیٹ کو چیرتی رگوں میں جلن سی برپا کر گئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے نگاہ اٹھا کر دیکھا، سفید شرٹ پر یک دم ہی خون کے سرخ دھبے ابھرے تھے۔ اس نے ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ خون میں لت پت ہو گیا۔ سلینا کی خوفزدہ سی چیخ ابھری تھی۔ اس نے زخم پر ہاتھ رکھ کر دبایا اور پھر اسی تیزی سے آگے بڑھا، سلینا کو بازو سے تھام کر ساحر کے حوالے کیا۔ اس کی بصارت تکلیف کے باعث دھندلا رہی تھی۔ جاؤ، اسے لے کر جاؤ، یہاں پر کوئی رپورٹر اسے دیکھ نہ لے۔ جاؤ ساحر، وہ آخر میں چیخا تھا پوری قوت سے، کیونکہ ساحر اسے ساکت ہوا تک رہا تھا۔ وہ جانے کے لیے ہلا تک نہیں تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ پیچھے سے وہ مخلوق اس پر پوری طرح جھپٹی تھی۔ وہ اسی تیزی سے مڑا تھا، پھر اسے خود سے دور دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گر پڑا تھا۔ اس نے ساحر کی جانب دیکھا، پھر سلینا کی جانب۔ تکلیف بڑھنے لگی تھی۔ میں نے کہا جاؤ، جسٹ گو، اور ساحر نے سلینا کو لیے پیچھے کی جانب کھینچا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، وہ اسے ایسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ تاریک گلیوں میں خون سا پھیلنے لگا تھا، اس کے ہاتھ خون میں لت پت ہو گئے تھے۔ حملہ آور دوبارہ اس پر جھپٹا تھا۔ ایک طاقتور مکہ اس کے زخم پر مارا تو لمحے بھر کو یاسر کی پوری دنیا اندھیر ہو گئی۔ برچھی نے رگوں کے کہیں اندر اذیت ناک سی جلن برپا کر دی تھی۔ اس نے پوری قوت سے اسے دھکیل کر شٹر سے دے مارا تھا۔ سلینا کی ایک اور چیخ بلند ہوئی تھی، پلیز مجھے اسے ہاسپٹل لے کر جانے دو، ساحر وہ مر جائے گا۔ لیکن ساحر اس کا اشارہ سمجھتا تھا۔ وہ سلینا کو کسی بھی طور مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ حملہ آور سلینا کے پیچھے دوڑا تھا، لیکن یاسر نے اس کی ٹانگیں پکڑ لی تھی۔ وہ بر وقت دھر لیے جانے پر اوندے منہ جا گرا تھا۔ ساحر بمشکل سلینا کو کار کی پچھلی نشست پر دھکیل رہا تھا۔ وہ اب بلند آواز سے رو رہی تھی، ساحر مجھے جانے دو، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے، اسے گولی لگی ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ شیشے کی کھڑکی پر دونوں ہاتھ رکھے وہ آنسوؤں سے روتی جا رہی تھی۔ یاسر نے اسے ایک نظر دیکھا، بس ایک نظر، اور پھر وہ بمشکل اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے قدم لڑکھڑاہٹ کا شکار تھے۔ اس نے حملہ آور کو گریبان سے پکڑا تھا اور پھر اس نے اسے پوری طاقت سے شٹر کے ساتھ دے مارا تھا۔ کوئی جنونی سی کیفیت تھی جو اس پر طاری ہو گئی تھی۔ وہ پلٹا اور جواباً اسے بھی دیوار سے لگایا۔ وہ زخمی ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے، مجھے جانے دو، وہ اب تک کہہ رہی تھی۔
حملہ آور کا ماسک ہاتھا پائی میں اترنے لگا تو وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ اس نے ماسک ٹھیک سے لگایا۔ یاسر اب شٹر کے ساتھ لگا اسے تک رہا تھا۔ تم کچھ کہہ نہیں رہے ہو، جانتے ہو کیوں؟ اس نے پوچھا۔ حملہ آور نے اس کی جانب چہرہ پھیرا، خنزیر نما انتہائی مکروہ چہرہ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ ساحر سلینا کو لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ اپنے شکار کو ہاتھ سے جاتا دیکھ کر وہ اس تک بڑھ آیا تھا۔ پھر غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر اس کے زخم پر مارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو یاسر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اسے دیوار سے لگایا اور گھٹنا موڑ کر جو ہی لات ماری تو وہ بلبلا کر جھکا۔ اس نے اسے شرٹ سے پکڑ کر اس کا سر شٹر سے دے مارا تھا۔ حملہ آور جو کوئی بھی تھا، سر پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے بری طرح زخمی ہوا تھا۔ سنسان گلیوں میں پھولی سانسوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ تم انتظار کرو، میں تمہیں پکڑوں گا اور جلد پکڑوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ تم ایجنسی سے تعلق رکھتے ہو، مجھے جلد پتا چل جائے گا کہ تم کون ہو۔ اس نے یاسر کے زخم پر آخری دفعہ زوردار مکہ مارا تو وہ گھٹنوں کے بل گرا۔ سور کے ماسک والا شخص بھاگ گیا تھا۔ پیچھے تاریک گلیوں میں وہ تکلیف سے بلبلا رہا تھا۔ اس کا خون شٹرز پر ہر جانب لگ چکا تھا۔ وہ زخمی تھا، وہ زخمی ہے، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ زخمی تھا، وہ اس پر چلا رہی تھی، لیکن ساحر تو گویا پتھر کا بن گیا تھا۔ اسے یاسر کا حکم ہر حال میں ماننا تھا۔ وہ سلینا کو اپارٹمنٹ چھوڑ کر واپس اسی کے پاس جانے والا تھا۔ تاریک سنسان گلیوں میں وہ اب تک دراز تھا۔ خون تھا کہ آس پاس جمع ہونے لگا تھا۔ زخم کی کربناک تکلیف، سلینا کے آنسو، سب کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور پھر سب کچھ تاریکی کی نظر ہوتا گیا۔ اسی پل گلیوں میں آگے بڑھتے حملہ آور نے اپنے چہرے سے وہ ماسک اتارا تھا، پھر ہاتھ اونچا کر کے سر سے بہتا خون صاف کیا۔ اس کا چہرہ جانا پہچانا تھا، بے حد جانا پہچانا، بالکل کسی ماہر نفسیات کے ٹھنڈے یخ چہرے جیسا۔ تاریک گلیوں میں اس نے آنکھیں اگلے ہی پل کھولی تھی۔ سر پر جلتے بلب اسے جلتے بجھتے محسوس ہو رہے تھے۔ جینز کی جیب میں اڑسا فون سائلنٹ ہونے کے باعث مستقل زوں زوں کر رہا تھا۔ اس نے بامشکل ہاتھوں پر زور دے کر اٹھنا چاہا۔ پیٹ اور کمر میں درد کی ایک شدید لہر آر پار ہوئی تھی۔ اس کی ہلکی سی کراہ نکلی۔ ضبط سے دانت جما کر وہ پھر سے اٹھنے لگا۔ سانس اکھڑنے لگا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر 2-3 بار جھٹکا۔ دھندلی ہوئی بصارت کچھ درست ہوئی تھی۔ اس نے تکلیف سے سن پڑتے زخم پر ہاتھ رکھ کر مزید خون کو بہنے سے روکا تھا اور پھر کانپتی ٹانگوں پر زور دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک زور کا چکر آنے کے باعث وہ میلے شٹر سے جا ٹکرایا تھا۔ پھر اس کا سہارا لے کر چند قدم آگے بڑھا۔ سفید شرٹ اس کے خون سے داغدار ہو چکی تھی۔ اس نے زخم کو دبائے رکھا اور پھر سفید پڑتے لبوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے بصارت پھر سے دھندلی پڑنے لگی تھی۔ درد کی شدت گہری ہونے لگی تھی۔ کن پٹی سے پسینے کی کئی بوندیں پھسل کر گردن پر لڑکی تھی۔ دستہ لگنے کی وجہ سے نکلا خون بھی وہیں جم گیا تھا۔ جیب میں اڑسا فون اب پھر سے زوں زوں کرنے لگا تھا۔ اس نے پھولے سانس کے درمیان خون سے چپچپے ہاتھ کے ساتھ جیب تھپ تھپائی اور پھر اس سے فون برآمد کیا۔ کمر شٹر سے ٹکائے رکھی، غور سے دیکھنے پر بھی نمبر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ کسی بھی پل ہوش کھونے والا ہے۔ اس نے فون اٹھا لیا، کان سے لگایا اور ساتھ ہی زخم پر ہاتھ رکھے آگے بڑھنے لگا۔ شٹر کا سہارا اس نے اب تک لے رکھا تھا۔ سلینا کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ حنیفہ کی آواز گونجی تھی۔ اس نے دقت سے تھوک نگلا تھا۔ جی وہ محفوظ ہے، اس نے کہا۔ تکلیف کے باعث آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ اتری تھی۔ حنیفہ دوسری جانب جیسے چونک سے گئے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ کہاں ہو تم؟ ٹھیک ہوں، چھوٹا سا زخم لگا ہے، ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ اس نے اگلی بات سنے بغیر فون جیب میں اڑس لیا تھا، پھر ہمت مجتمع کر کے آگے بڑھنے لگا۔ اس کے لب ہر گزرتے پل کے ساتھ سفید پڑتے جا رہے تھے۔ دوسری جانب ساحر نے اسے اپارٹمنٹ کی عمارت کے پاس اتارا اور پھر اس نے روتی ہوئی سلینا کی جانب کا دروازہ تیزی سے کھول کر اسے باہر نکالا۔ وہ بہت سپاٹ تھا۔ سلینا کی کسی مزاحمت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑے آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ اسے اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی لیکن بے سود۔ وہ اس کے طاقتور بازوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپارٹمنٹ کے داخلی دروازے کے پاس کوڈ انسرٹ کیا اور اسے اندر دھکیلا۔ ابھی اسی تیزی سے دروازہ بند کرنے لگا تھا کہ سلینا کی انگلیاں درمیان میں آ گئی۔ وہ دروازہ نہیں بند کر سکا۔ میں بھی جاؤں گی، تم مجھے اس اذیت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ساحر نے ضبط سے دروازہ کھول کر اسے دیکھا۔ سرخ چہرہ، گلابی آنکھیں، مسلسل گرتے آنسو، ہچکیاں۔ آپ نے اپنی منمانی کا انجام دیکھ لیا نا، اسی لیے منع کر رہا تھا میں آپ کو جانے سے۔
آپ کو آخر سمجھ کیوں نہیں آتا کہ یہ معاملہ بہت حساس ہو چکا ہے، کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ایجنسی سے 3 ایکٹریسز غائب ہیں اور ایک کا قتل ہو چکا ہے۔ قتل سمجھتی ہے نا کیا ہوتا ہے؟ اس نے اسے اندر کیا اور پھر خود بھی اپارٹمنٹ میں چلا آیا، اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ سلینا اسی طرح ہچکیوں کے درمیان اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ بلند آواز میں بول رہا تھا، یہ سب مذاق نہیں ہے میڈم، جیسے دوسری ایکٹریسز کا قتل ہوا ہے ویسے آپ کا بھی قتل ہو سکتا ہے۔ یاسر آپ کی وجہ سے زخمی ہوا ہے، میں اسے وہاں اس حالت میں چھوڑ کر اس لیے آپ کے ساتھ نہیں آیا کہ آپ میرے ساتھ واپس جا کر ساری محنت ضائع کر دیں۔ کیا آپ کو اپنے کریئر کی کوئی فکر نہیں ہے؟ اس نے اسی کاٹدار لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ پانی سے بھری آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، مجھے بس یاسر کے پاس جانا ہے، بھاڑ میں جائیں سب۔ ساحر نے لمحے بھر کو افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اپنی فکر نہیں ہے آپ کو؟ کیا یاسر کی بھی نہیں؟ وہ بس خاموشی سے روتی رہی۔ اگر وہ مر جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو۔ اور اس نے کرنٹ کھا کر ساحر کے بے رحم سوال پر اسے دیکھا تھا۔ دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ پلیز نہیں، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایسا چاہتی ہیں کہ اسے کچھ نہ ہو تو یہاں انتظار کریں میرا، میں واپس آ کر آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہ صرف آپ کے کریئر کی بات نہیں ہے میڈم، یہ یاسر کی جمع پونجی ہے۔ آپ کا ایک لاپرواہ قدم اسے خاک کر دے گا۔ اور اس سے مزید کچھ بھی کہے بغیر وہ تیزی سے پلٹ گیا تھا، ساتھ ہی فون پر کوئی نمبر ملاتا آگے بڑھنے لگا۔ وہ برستی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ اپنے آپ ہی چوکھٹ سے آ لگا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ وہ زخمی سا سیاہ پردے پر ابھرا۔ اس نے تکلیف سے گھبرا کر آنکھیں کھول دی تھی۔ آنسو بے تحاشا رخساروں پر گر رہے تھے۔ ہاتھ میں موجود مفلر اور ہیلز کا بیگ اس نے اب تک کسی متاع کل کی مانند جکڑ رکھا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے صوفے کی جانب آئی تھی اور پھر آہستہ سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کپ کپاتا ہاتھ بیگ کی جانب بڑھایا، اس میں سے سیاہ سلک کا مفلر نکالا اور پھر وہ اس مفلر کو آنکھوں سے لگائے جانے کتنے ہی پہرو روتی رہی۔ اسے آج صحیح معنوں میں احساس ہوا تھا کہ یاسر کو تکلیف میں دیکھنا بالکل روح قبض کیے جانے جیسا تھا۔ ٹھنڈے پڑے لاؤنج میں سسکیاں اسی طرح ابھر رہی تھی۔ ٹھنڈے فرش پر جوتوں کے ساتھ بیٹھی ایک لڑکی مفلر آنکھوں پر رکھے اب تک رو رہی تھی۔ ساحر نے واپس اس سنسان گلی میں قدم رکھا لیکن یاسر کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ وہ واپس بھاگا، چند گلیوں میں اسے ڈھونڈتا رہا، اسے پکارتا رہا لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کا فون اب مستقل بجنے لگا تھا۔ وہ 2 مسڈ کال سلطانہ کی جانب سے تھیں، پھر 4 کالز حنیفہ اور زار کی جانب سے کی گئی تھی۔ اس نے فون کو جیب میں اڑسا اور تیزی سے گلیوں سے باہر نکل آیا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک بلند عمارت والا ہسپتال تھا۔ وہ اس طرف کو بھاگا۔ دروازہ دھکیلتے ہی اس نے آگے بڑھ کر ریسیپشنسٹ سے یاسر کے بارے میں استفسار کیا تھا۔ اس نے سر ہلایا اور پھر اسے ایمرجنسی وارڈ کا راستہ دکھا دیا۔ ایمرجنسی وارڈ کی سرخ بتی روشن تھی، شاید اس کی سرجری جاری تھی۔ ایک پل کے لیے اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اپنی پشت دیوار سے لگائی۔ ہسپتال رات کے پہر بھی سفید بتیوں سے منور تھا۔ مریض، سفید کوٹ پہنے ڈاکٹرز اور مریضوں کے گھرانے سب تیزی سے آ جا رہے تھے۔ اس نے جیب میں اڑسا فون نکالا اور پھر اسے نگاہوں کے سامنے کیا۔ اگلے کئی لمحات میں وہ حنیفہ اور سلطانہ کو خبر کے متعلق آگاہ کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سب ہسپتال کی اس یخ راہداری میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ سلطانہ بے یقینی سے سر بار بار نفی میں ہلاتی مسلسل رو رہی تھی۔ حنیفہ البتہ خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ زار اور شیر بھی ساتھ ہی پریشانی سے ایستادہ تھے۔ حنیفہ نے انہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا لیکن وہ پھر بھی چلے آئے تھے۔ وہ ان کی ٹیم کا سپریم ہینڈسم پارٹ تھا، وہ اسے بھلا کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ سرجری مکمل ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز اب باہر نکل کر ہاتھوں سے شفاف باریک دستانے اتارتے انہیں سرجری کے متعلق بریف کر رہے تھے۔ گولی خطرناک ثابت نہیں ہوئی تھی لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر نشانہ چند انچ نیچے ہوتا تو یاسر کا گردہ ضائع ہو سکتا تھا۔ سلطانہ پھر سے رونے لگی تھی۔ حنیفہ نے بے اختیار شکر کا کلمہ ادا کیا تھا، پھر روتی ہوئی سلطانہ کو ہمدردی سے دیکھتے تسلی دینے لگے۔ یہ کہ وہ اب ٹھیک تھا، اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ ساحر اگلے ہی پل باہر چلا آیا تھا، پھر فون پر نمبر ملا کر کان سے لگایا۔ فون تیزی سے اٹھایا گیا تھا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ پلیز مجھے بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے۔ اپارٹمنٹ کے سرد ٹائلز پر ہیلز کے ساتھ وہ اب تک بیٹھی تھی۔ آنسو خشک ہو چکے تھے لیکن رونے کے باعث آنکھوں کے پپوٹے درد کر رہے تھے اور آنکھیں شدید جل رہی تھی۔ ساحر نے گہرا سانس لیا۔ وہ ٹھیک ہے میڈم، اور سلینا کو لگا کہ کسی نے اس کے دل سے پہاڑ اتار دیا ہے۔ شکر گزاری کے کئی آنسو ٹوٹ کر رخسار پر گرے۔ اس نے فرتے جذبات سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔
آنسو ابلتے جا رہے تھے۔ وہ ٹھیک ہے، اوہ خدایا وہ ٹھیک ہے، تمہارا بہت شکریہ ساحر، وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے جلدی جلدی ہاتھ کی پشت سے آنسو رگڑ کر صاف کیے، پھر سر اسبات میں ہلایا، لہجہ مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں، اپارٹمنٹ کا دروازہ ٹھیک سے بند ہے؟ اس نے یوں ہی چہرہ پھیر کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں، ایسے نہیں، اٹھ کر دیکھیں، مجھے بتائیں کہ دروازہ ٹھیک سے بند ہے یا نہیں۔ ساحر کی دی گئی ہدایت پر وہ سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ہیل سے چلتی ہوئی آگے بڑھ آئی، دروازے کو دیکھا، ہاں ٹھیک سے بند ہے۔ کچھ بھی ہو جائے آپ کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گی، میں ہاسپٹل سے فارغ ہو کر آپ کے پاس چلا آؤں گا۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں آپ کو؟ فون رکھتے رکھتے یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے پھر میں رکھتا ہوں۔ اس نے سر ہلایا اور فون کان سے ہٹا کر آگے بڑھ آئی، ایک پاؤں اونچا کر کے ہیل کی باریک سٹریپ کھولی، پھر ہاتھ سے جوتا اتار کر زمین پر رکھا، دونوں ہیل سے پیر آزاد کر کے وہ لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ لمحے بھر کو اپنے گورے گلابی پیروں کی جانب دیکھا، وہ بھاگنے کے باعث جگہ جگہ سے زخمی لگ رہے تھے، زخموں میں شدید جلن کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ وہ بے دم سی ہو کر صوفے پر گر سی گئی، کچھ لمحات پہلے تک اس کے قدموں میں بجلیاں سی بھر گئی تھی، وہ کتنی ہی مسافتے بھاگ کر عبور کر سکتی تھی، وہ یاسر کے لیے کہیں بھی بھاگ سکتی تھی۔ اسے ایک لمحے پہلے تک اپنے کریئر، اسے انڈسٹری، یہاں تک کہ یاسر کے ساتھ دیکھ لیے جانے کا احساس تک نہیں تھا۔ اسے بس یاد تھا تو یہ کہ وہ زخمی ہوا تھا، وہ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ پیروں میں آبلے سے بن گئے تھے اور اب ان آبلوں میں شدید سوزش ہو رہی تھی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کی۔ یہ وہ کیا کرنے لگی تھی؟ ایک لمحے پہلے تک وہ خود کو تباہ کر دینے کے دہانے پر تھی۔ اس نے پشت آہستہ سے صوفے سے ٹکائی اور نیم دراز ہو گئی۔ زخم اب تک جل رہے تھے۔ کیا وہ خود کو تباہ کرنے کی تاب رکھتی تھی؟ کیا وہ کسی اور جھٹکے کو برداشت کر سکتی تھی؟ پیروں کی جلن اب پورے وجود میں اترتی جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں، ان میں گلابی سا پانی تھا، بالکل ہلکا سا پانی۔ نہیں، وہ خود کو تباہ نہیں ہونے دے گی، وہ خود کو ایسے ختم نہیں ہونے دے گی۔ تازہ زخموں کی جلن گہری ہونے لگی۔ اس نے نگاہ جھکا کر زخموں کی جانب دیکھا اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا، ایک کٹھن فیصلہ۔ وہ اٹھی اور چلتی ہوئی کمرے کے اندر چلی آئی۔ واش روم کا دروازہ نیم وا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل اپنا ٹوٹا بکھرا سا سراپا اس آئینے میں دیکھا تھا۔ اس کے گہرے شہد رنگ بال کندھوں پر الجھ کر بکھرے ہوئے تھے، لباس خراش زدہ تھا، ایک جانب سے آستین پھٹی ہوئی تھی، آنکھیں رو رو کر زخمی سی دکھ رہی تھی، قدموں میں ہوتی جلن ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب یاسر سے کبھی نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ اسے اپنے معاملات سے دور رکھے گی، وہ ساحر کی بات مانے گی، وہ اب کوئی بھی پچکانا قدم نہیں اٹھائے گی۔ آگے بڑھ کر اس نے نلکا چلایا اور پھر تیز دھار پانی سے اگلے ہی پل چہرہ دھونے لگی۔ میک اپ پانی کے ساتھ بہنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ سے چہرہ صاف کیا اور پھر چند پل یوں ہی خالی خالی نظروں سے خود کو دیکھتی رہی۔ اور ایک فیصلہ تھا جو سلینا مظہر کو بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا۔ ہسپتال کی سفید راہداری ویسے ہی روشن تھی، ٹائلز بہت سرد اور جما دینے کی حد تک ٹھنڈے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی سرجری مکمل ہو چکی تھی اور اب وہ دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند سو رہا تھا۔ ماتھے پر ایک عدد سفید پٹی بھی بندھی تھی۔ ہسپتال کے سفید گاؤن میں وہ مزمحل سا لگ رہا تھا، بند آنکھوں کے ساتھ لیٹا، دنیا و مافیہ سے بے خبر۔ وہ سب اس کے آس پاس اکٹھا تھے۔ سلطانہ اس کا بے جان ہاتھ تھامے اس کے بستر کے ساتھ لگی کرسی پر براجمان تھی۔ حنیفہ اور ساحر ایک جانب ایستادہ تھے، ساحر اور زار ایک جانب کاؤچ پر بیٹھے تھے۔ حنیفہ نے ان تینوں کو آنکھ سے اشارہ کیا تو وہ تینوں ان کے پیچھے بڑھ آئے۔ اب وہ تینوں ہسپتال کے باہر زینوں کے اس پار موجود تھے، اسٹریٹ بلب روشن تھے۔ وہ چاروں اس کے نیچے ایستادہ رہے، کچھ پل جیسے خاموشی چھائی رہی۔ کس نے کیا ہے؟ حنیفہ کی بھاری سی آواز ابھری تھی۔ سب کا رخ ساحر کی جانب تھا۔ گلیوں میں اندھیرا بہت تھا اور ماسک پہن رکھا تھا۔ کس قسم کا ماسک؟ چمڑے کا ماسک، سور کی شکل کا۔ یک دم ہی شیر کے چہرے پر کراہیت سی ابھری تھی۔ زار نے بے چینی سے سر جھٹکا تھا۔ ساحر بغیر اصل لیے سیدھے چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا، اسے ہماری ایجنسی کے خفیہ اسپاٹ کا علم کیسے ہوا؟ یاسر ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ ایجنسی کا ہی کوئی بندہ ہے، وہی جسے میں نے اس رات کیبنز کے درمیان سے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اور یہ شخص دونوں ایک ہی ہیں۔ اب کہ وہ تینوں چونکے تھے۔ حنیفہ نے ابرو سکیڑ کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ان دونوں کے بھاگنے کا انداز بالکل ایک سا تھا۔ تم زار، تم کہاں تھے؟ کیا میں نے تمہیں اور ساحر کو سلینا کی حفاظت کے لیے مقرر نہیں کیا تھا؟
حنیفہ کی آواز میں اب کے ناپسندیدگی سی تھی۔ زار کا چہرہ یک دم شرمسار سا سرخ ہوا تھا۔ ساحر نے گہرا سانس لیا۔ زار کی کوئی غلطی نہیں ہے یہاں، سلینا نے اسے اپنے کام سے بھیجا تھا۔ حنیفہ پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ ایسا کیا ضروری کام آن پڑا تھا کہ اسے تمہیں بھیجنا پڑا؟ ان کی میک اپ کٹ رہ گئی تھی سیٹ پر، بس وہی واپس لینے گیا تھا میں۔ ان کا ماننا تھا کہ میک اپ ہر شے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایک ایکٹریس کے لیے تو میک اپ سانس لینے کا کام دیتا ہے۔ اس نے سلینا کی جانب سے جھاڑا گیا فلسفہ منمناتی سی آواز میں حنیفہ کے گوش گزار کیا تھا۔ حنیفہ نے گہرا سانس لے کر سر ہلایا تھا۔ اف سلینا، اب تم تینوں میری بات دھیان سے سنو۔ اب ہم یہ کیس خود سالو کر رہے ہیں۔ پولیس اپنا کام کرتی رہے، لیکن ہمیں اس حملہ آور کو خود پکڑنا ہوگا۔ یاسر کی پہرے داری کے لیے میں ایجنسی کے گارڈز کو بھیج دیتا ہوں۔ اس کی حفاظت بے حد ضروری ہے، لیکن تم تینوں اب اپنی آنکھیں کھلی اور لب بند کر لو۔ ایجنسی میں سے کسی پر بھی اس معاملے پر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تینوں نے ہی سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ طاہر، تم اس انسان کا سکیچ بنواؤ۔ تم اسے 2 دفعہ دیکھ چکے ہو۔ سیاہ ماسک والا سکیچ بنواؤ۔ اس کی جو بھی جسمانی تفصیلات ہیں وہ آرٹسٹ کو دو اور ایک خاکہ تیار کرواؤ۔ زار اور شیر، تم دونوں اپنے کیبنز میں CCTV کیمرے انسٹال کرو۔ 24 گھنٹوں کی فوٹیجز کو جانچو۔ کون کتنی مرتبہ بغیر کسی وجہ کے تمہاری چیزوں میں جھانکتا ہے اور تم سے بات پہ بات باتیں اگلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اب یہ سب خود آبزرو کرنا ہوگا۔ ان کے حکم صادر کرنے پر ان تینوں نے راجر سر کہا تھا۔ پھر وہ تینوں ہی حنیفہ کے پیچھے بڑھ گئے۔ کار کی جانب بڑھتے ہوئے حنیفہ کے قدم لمحے بھر کو زنجیر ہوئے تھے۔ سردار، اس ساری بھاگ دوڑ میں وہ انہیں یاسر کے حادثے کے متعلق مطلع کرنا تو بھول ہی گئے تھے۔ انہوں نے تینوں کو اشارہ کیا تو وہ تینوں اپنی اپنی کارز کی جانب بڑھ گئے۔ وہ پیچھے اب اپنے فون کی سیاہ اسکرین کو خاموشی سے تک رہے تھے۔ کثافت جیسے گہری ہو گئی تھی۔ ہاسپٹل کے ٹھنڈے مٹیالے رنگ کی دیواروں والے کمرے میں وہ گمسم سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ روتی رہی تھی، لیکن اب آنسو خشک ہو گئے تھے۔ گلابی ہوئی ناک دہک رہی تھی۔ اسے کچھ لمحات قبل ہی روم میں شفٹ کیا گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے رخسار سے ٹکائے بیٹھی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہسپتال اتنے سرد ہوتے ہیں، اتنے سرد کے انتظار میں ٹانگیں جمنے لگتی ہیں اور آنکھیں پتھرا جانے کا خدشہ گہرا ہونے لگتا ہے۔ تم نے وہ اذیت کیسے برداشت کی تھی میرے بچے؟ تم اس اذیت ناک رات کو سر کرنے کے بعد اب تک زندہ کیسے رہے ہو؟ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے رہے ہو؟ کیوں میرے منہ پر ہمیشہ دروازے بند کرتے رہے؟ کیوں مجھے ہمیشہ پرے دھکیلتے رہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہسپتال اتنے سرد ہوتے ہیں، اتنے زیادہ۔ ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر لڑکا تھا۔ آنسو سیدھا یاسر کے ہاتھ پر جا گرا تھا۔ تکلیف سے اس کا گلا جیسے تنگ پڑنے لگا تھا۔ سب سیاہ دھند میں لپٹتا جا رہا تھا۔ اسے ہر وہ لمحہ یاد آیا جب وہ یاسر تک بڑھنے کی کوشش کرتی اور وہ اسے دور بھاگ جاتا۔ ہر لمحہ اذیت ناک تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری محبت تمہارے لیے کرب کا باعث تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری آغوش تمہارے لیے ہسپتال کی سرد راہداریوں جیسی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا میرے بچے، مجھے معاف کر دو۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ میں آئندہ کبھی تمہیں اپنا چہرہ دکھا کر تکلیف میں مبتلا نہیں ہونے دوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں بیٹا، میں ایسا ہی کروں گی۔ اس نے آنسو رگڑ کر مسکراتے ہوئے کہا تھا، پھر اس کے ہاتھ کو احتیاط سے بیڈ پر رکھ دیا۔ اب وہ اسے چپ چاپ دیکھتے رہنا چاہتی تھی، اپنے پیارے یاسر کو۔ اس نے بمشکل اپنے پلکیں ایک دوسرے سے جدا کی تھیں۔ 1-2 دفعہ پلکیں چھپکانے کے بعد اسے سفید روشنی کا احساس ہوا تھا۔ مصنوعی سفید روشنیاں، اندھیرا، روشنی، پھر سے اندھیرا۔ اس کی پلکیں بھاری ہونے لگی تھی۔ اگلی دفعہ جب اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو آس پاس ہوتی باتوں کی آواز محسوس ہوئی۔ اسے جاگتا دیکھ کر کوئی اس کے قریب چلا آیا تھا۔ کوئی کسی ڈاکٹر کو بلانے کا بھی کہہ رہا تھا۔ آوازیں، آنسو، خوشی، جیسے سب کچھ گڑبڑ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے واقعتاً مکمل طور پر ہوش آ گیا تھا۔ اس کی پلکیں اب کے اتنی بھاری نہیں تھی۔ اس نے آس پاس گردن آہستگی سے گھما کر دیکھا۔ سردار، ارمان، سلطانہ تینوں استادہ تھے۔ ارمان اب ڈاکٹر سے اس کی ریکوری کے متعلق بات کر رہا تھا۔ دادا اور سلطانہ اس پر جھکے کچھ کہہ رہے تھے۔ اس کی سماعت کو الفاظ تو محسوس ہوئے، لیکن سمجھ نہیں آیا کہ وہ دونوں کیا کہہ رہے تھے۔ کچھ پل بعد اسے آواز واضح طور پر سنائی دینے لگی تھی۔ یاسر بچے، کیسے ہو اب؟ زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی زخم میں؟ سردار کی مہربان سی آواز اسے اپنے کان کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے انہیں دیکھا۔ ان کی آنکھیں نم تھی، شاید وہ روتے رہے تھے۔ اس نے چہرہ گھما کر سلطانہ کو دیکھا۔ وہ اب گہرے گہرے سانس لیتی، خود کو نارمل کرتی، بمشکل مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔
لیکن آنسو تھے کہ اپنا راستہ ہمیشہ ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ اس نے چہرہ سردار کی جانب گھمایا، پھر آہستہ سے کہا، کیا ڈاکٹر نے بتایا نہیں کہ مجھے ریکور کرنے کے لیے تنہائی اور سکون کی ضرورت ہے؟ اور وہ جو مسکرا کر نرمی سے جھکے اسے سن رہے تھے یک لخت چونکے۔ اسے دیکھا، وہ سنجیدہ تھا اور انہی ٹھہرے ہوئے تاثرات کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ جیسے بے بسی سے ہنس دیے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ تم مجھ سے انتہائی کوئی فلمی سا جملہ بولو گے، لیکن تم تو اوہ یاسر، وہ بے بسی سے ہنستے جا رہے تھے۔ کتنا ڈر گیا تھا ان کا دل۔ پھر آنکھوں میں ڈھیروں خفگی سمیٹ کر اس بدتمیز کی جانب دیکھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں اپنا دوسرا بیٹا کھونے جا رہا ہوں۔ تم نے یہ جاب کرنے سے قبل مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنی حفاظت کرو گے۔ یہ حفاظت کر رہے ہو تم؟ بہت ہو گیا لاڈ پیار، وہ اس پر گرجے تھے۔ ڈاکٹر اور ارمان نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ سلطانہ بھی انہیں ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں چونکا تھا تو بس یاسر نہیں چونکا تھا۔ آپ مریض سے ایسے بات نہیں کر سکتے، ان کی ذہنی صحت کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر کی ہلکی سی تنبیہ پر سردار نے اس کو جتاتی نگاہوں سے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا میں نہ کہتا تھا، چترول کی ضرورت ہے آپ کے مریض کو فی الحال۔ وہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے؟ وہ ٹھیک ہوتا تو دل کھول کر ہنستا، لیکن ابھی تو ہلکی سی جنبش بھی تکلیف دے رہی تھی۔ آپ ہیں کون مریض کے؟ دادا ہوں میں اس کمبخت کا۔ ارمان جلدی سے ڈاکٹر کو لیے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مبادہ سردار اپنے جلال سے اسے بھی بہرہ مند کر دیتے۔ دادا ہی تو ہیں بس، ہلکی سی آواز میں کہا تھا یاسر نے۔ سردار کو تو گویا پتنگے لگ گئے تھے۔ سلطانہ نے ہنسی دبانے کی خاطر چہرے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ صرف دادا؟ وہ اس کی سنگدلی پر گویا بلبلائے تھے۔ اس نے سکون سے سر اسپات میں ہلایا تھا۔ تم ذرا صحت یاب ہو جاؤ، پھر کیا؟ اس نے ان کی بات کاٹی تھی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ مجھے غصہ دلانے کے لیے کیا خصوصی طور پر طنز کرنے کی کلاسز لیتے رہے ہو؟ انہوں نے احتیاطاً پوچھ ہی لیا تھا۔ اس دفعہ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، بالکل ہلکا سا۔ سردار اسے اتنے دنوں بعد مسکراتا دیکھ کر جیسے ہلکے پھلکے سے ہو گئے تھے۔ اس نے یوں ہی گردن پھیر کر سلطانہ کی جانب دیکھا تھا۔ ملگجا لباس اور تھکی تھکی سی آنکھیں، وہ شاید گھر نہیں گئی تھی۔ اب کیسا فیل کر رہے ہو؟ اس نے سر ہلایا تھا۔ بہتر۔ سلطانہ بیٹے، گھر جا کر تھوڑی دیر آرام کر لو۔ تم 2 دن سے ایک ٹانگ پر کھڑی رہی ہو، ایسے تو تم بیمار ہو جاؤ گی۔ سردار کے کہنے پر وہ چونکا تھا۔ 2 دن؟ کیا وہ 2 دن بعد ہوش میں آیا تھا؟ 2 دن؟ اتنا لیٹ ہوش کیوں آیا مجھے؟ تمہیں ان پچھلے دنوں میں بہت دفعہ ہوش آ چکا تھا، لیکن تم دوائیوں کے زیر اثر نیم غنودگی میں تھے۔ سلطانہ بیٹے جاؤ، آرام کرو، میں یاسر کے پاس ہوں۔ اس نے آپ کے چہرہ سلطانہ کی جانب پھیرا تھا، پھر گھنکار کر کہا، آپ آرام کریں، یہاں پر دادا ہے میرے پاس۔ اوکے، لیکن میں شام میں پھر سے آؤں گی، تم مجھے یہاں آنے سے روک نہیں سکتے۔ اس کے جواب دینے سے قبل ہی سردار سر ہلا کر انہیں اجازت دے چکے تھے۔ وہ باہر کی جانب بڑھیں تو اس نے ماتھے پر ڈھیروں بل لیے سردار کی جانب دیکھا۔ آپ نے انہیں یہاں واپس آنے کی اجازت کیوں دی؟ سردار سکون سے اسے دیکھتے رہے۔ کیونکہ وہ ماں ہے تمہاری، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے تم سے الگ نہیں کر سکتی، تم بھی نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی قسم کے خطرے سے دوچار ہوں۔ اپنے بیٹے کے پاس اسے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک منٹ، کیا تمہیں اسی ماں کی فکر ہو رہی ہے جس کی تم شکل دیکھنے تک کے روادار نہیں تھے؟ پھر جھک کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، جیسے کچھ محسوس کرنا چاہا۔ کیا تمہارے سینے میں دل کی جگہ پتھر نہیں موجود؟ مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا رہا کہ تمہارے پاس دل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ انہیں آنکھیں اٹھا کر دیکھتا رہا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں دادا، میں نہیں چاہتا کہ وہ بلا وجہ کسی بھی مسئلے میں میری وجہ سے پھنسے۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ میں کیا نہیں سمجھتا جناب؟ وہ جتنا پیچ و تاب کھا رہا تھا سردار اتنا ہی سکون میں تھے۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا، ہاتھ سے اپنے پیٹ پر بندھی پٹی کو چھو کر زخم محسوس کیا۔ اس کے چھونے پر اندر جیسے سوئیاں سی چبھی تھی۔ جس نے مجھے زخمی کیا ہے وہ میرے آس پاس موجود لوگوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میری جاب ایسی ہے کہ بہت سے دشمن اپنے آپ ہی بن جاتے ہیں، انہیں بس کسی ٹریگر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کسی کا گھرانہ تباہ کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ آواز آہستہ تھی۔ سردار گردن جھکائے محبت سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ تم ہو نا ہماری حفاظت کے لیے، کوئی کیسے ہمیں ہاتھ لگا سکتا ہے؟ تمہارا غصہ ور چہرہ دیکھ کر کوئی ہمیں ہاتھ لگانے کی جرات کر سکتا ہے کیا؟ آپ کو بھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں ٹھیک ہوں، کچھ ہی دنوں تک کئی کلومیٹرز تک بھاگ بھی سکوں گا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم سپر مین ہو؟ میں یاسر ہوں۔ بڑا کوئی تیر مارا ہے آپ نے یاسر ہو کر؟
سردار کا ٹھنڈا سا انداز دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی طور یہاں سے ٹلنے والے نہیں تھے۔ اسی پل ارمان دروازہ دھکیلتا اندر چلا آیا تھا۔ ایک نظر یاسر پر ڈالی، اس کے ماتھے پر بل تھے اور نقوش کچھ بگڑے سے تھے۔ اس نے ایک نظر سردار پر بھی ڈالی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ریکوری کے لیے 2 ہفتے درکار ہیں۔ اس سے پہلے تم اپنے روم سے باہر نہیں نکل سکتے۔ زخم ابھی تازہ ہے، اگر احتیاط نہیں کرو گے تو زخم خراب ہو سکتا ہے، اس لیے اپنی منمانیوں کو چند دنوں کے لیے بالائے طاق رکھ کر صرف اپنی صحت کا خیال کرو۔ ارمان کے ایک ہی سانس میں کہنے پر اسے مزید کوفت ہونے لگی تھی۔ اس نے سر تکیے پر رکھ دیا تھا۔ 2 ہفتے؟ 2 ہفتوں تک وہ اس مرجھائے ہوئے مصنوعی روشنیوں سے مزین ہسپتال میں آخر کیا کرے گا؟ اسے اگلے چند دنوں کے بارے میں سوچ کر ہی شدید اکتاہٹ ہوئی تھی۔ میں اسے یہی سمجھا رہا ہوں، لیکن مجال ہے کہ دادا کی کوئی بات اسے سمجھ آئے، سردار نے خفگی سے کہا، لیکن ارمان کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اور آپ دادا، آپ یہاں اب نہیں رہیں گے، آپ میرے گھر جا رہے ہیں۔ میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا ہے، وہ آپ کو میرے گھر ڈراپ کر دے گا۔ یاسر کو اب ہوش آ گیا ہے اور وہ خطرے سے باہر ہے، اسی لیے آپ بلا وجہ یہاں نہیں رک سکتے۔ آپ کو بھی اپنی صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی سکون سے سردار کو ہدایات دی تو یاسر نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ دادا بھی اتنے ہی حیران ہوئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ تم میرے ساتھ ہو، وہ بگڑ کر بولے تو یاسر کو ہنسی آئی۔ ارمان نے شانے اچکائے تھے۔ میں اب بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں دادا جان۔ یہ ساتھ ہو تم؟ مجھے میرے پوتے سے دور کر رہے ہو۔ آپ کا پوتا کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، بڑا مرد ہے۔ ایسی 2-3 گولیاں تو آرام سے کھا کر آگے والوں کو سیدھا کر سکتا ہے۔ کیا آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ یہ اسی زخمی حالت میں خود ہاسپٹل چل کر آیا تھا؟ ڈاکٹرز اب تک حیران ہیں کہ اس نے گولی لگنے کے بعد ہوش کیوں نہیں کھویا، اور یہ اتنا فاصلہ بھی عبور کر کے یہاں تک کیسے آ سکتا ہے؟ دل تو کر رہا تھا کہ بتا دوں یہ انسان نہیں جن ہے، لیکن پھر جانے دیا۔ اب آپ جا رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ حفاظت کی اسے نہیں آپ کو ضرورت ہے۔ اب کے ہسپتال کے اس مٹیالے کمرے کا منظر کچھ اور تھا۔ یاسر ہاتھ باندھے محظوظ نگاہوں سے سردار کا بے یقین چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ارمان اپنی تقریر کرنے کے بعد سکون سے دادا کی جانب متوجہ تھا۔ پھر سردار نے انتہائی خفگی سے دونوں کی جانب دیکھا اور سر جھٹک کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ جب میرے سفید محل آؤ گے تو میسم کے ہاتھ کے انتہائی خوفناک کریلے کھلاؤں گا تم دونوں کو، یاد رکھنا۔ دروازہ بند ہو گیا تھا، لیکن ہسپتال کے اس کمرے میں دل فریب سا کہکہا گونجا تھا۔ سردار کے جاتے ہی ارمان اس کے قریب چلا آیا تھا، پھر اسے گہرا سانس لے کر دیکھا۔ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ سلینا سے کتنی محبت کرتے ہو؟ وٹ؟ بکواس بند کرو اور بتاؤ کہ کتنی اچھی لگتی ہے وہ تمہیں۔ کیا گھٹیا سوال ہے یہ؟ اس کا رشتہ آیا ہے۔ وہ نہیں چونکا، انہی خاموش گہری نظروں کے ساتھ کھڑے ارمان کو دیکھتا رہا۔ تو کچھ پل بعد بڑی بے رحمی سے پوچھا تھا اس نے۔ ارمان کی جانچتی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہی۔ تم واقعی اسے پسند نہیں کرتے؟ ارمان، یہ کیا فضول سوال ہے؟ اب کہ وہ بگڑا تھا، اس میں کچھ بھی فضول نہیں ہے۔ کچھ ہی پل بعد واجد حسن اپنی بیوی سے علیحدگی کی خبروں کے ساتھ ہیڈ لائنز کا حصہ ہوگا اور وہ سلینا کے پاس دوبارہ جائے گا۔ وہ اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیا تم اس سب کے لیے تیار ہو؟ اور اب کہ اس کے ابرو متجب سے اوپر کو اٹھ گئے تھے۔ وہ اس گھٹیا آدمی سے دوبارہ کیوں رشتہ جوڑنا چاہے گی؟ اور اب کہ وہ بولا تو آواز میں گہری اکتاہٹ کے ساتھ تیش بھی ہلکورے لے رہا تھا۔ ارمان بالکل ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہی کندھے اچکائے تھے۔ وہ کسی سے بھی رشتہ جوڑے، اسے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کسی سے بھی ایسے کیسے رشتہ جوڑ سکتی ہے؟ اور وہ کیوں جوڑے گی؟ کیونکہ یہ اس کی زندگی ہے اور وہ اس زندگی کا فیصلہ کرنے کا ہر حق رکھتی ہے۔ اور وہ ارمان کے ٹھنڈے سے انداز میں کہنے پر ٹھٹک کر ٹھہر سا گیا تھا، پھر چہرہ اس کی جانب سے پھیر کر سر جھٹکا۔ اگر تم اس میں واقعتاً دلچسپی رکھتے ہو تو آگے بڑھو اور اسے اس واجد نامی بے ڈھنگی مخلوق سے چھین لو۔ ویسے بھی وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ ایسے نہیں، سوچ کر جواب دو۔ کیا تم اسے دوبارہ واجد کی زندگی میں داخل ہوتے دیکھنا چاہتے ہو؟ مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے احتجاجاً کہا تھا۔ ارمان ڈھیٹوں کی طرح مسکراتا رہا۔ اس نے یاسر کا احتجاج سنا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ اسے دوبارہ ذلیل کرے گا، اس دفعہ 50 نہیں، ہزاروں کے سامنے۔ ماریا اس کی زندگی پہلے ہی عذاب بنانے کے در پر ہے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ اس کی زندگی برباد کرنے کے لیے چند عظیم چالوں کا سہارا لے گی۔ اس کا سلینا پر کیا اثر پڑے گا اسے بھی سوچ لینا۔ واجد کا نامی گرامی کاروباری باپ اسے کبھی بھی اپنی بہو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ وہ اسے اس کی زندگی چھوڑنے پر مجبور کرے گا۔ وہ اس پر ہر طرح سے زور ڈالے گا یاسر عالم کہ وہ یہ انڈسٹری چھوڑ دے۔ اور
تمہیں یہ سب ہمت کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ وہ اب بس چپتی ہوئی نگاہوں سے ارمان کا چہرہ تک رہا تھا۔ وہ چبا چبا کر بول رہا تھا جیسے بہت محظوظ ہو رہا ہو۔ اب کیا تم یہاں سے دفع ہو سکتے ہو؟ اس نے دروازے کی جانب ابرو سے اشارہ کر کے ضبط سے کہا تھا۔ ارمان نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں دوست ہوں تمہارا، تمہیں تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں، اسی لیے پہلے دن سے وارن کر رہا تھا تمہیں۔ ساتھ ہی ہاتھ جھلا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے انہی چبھتی آنکھوں سے کمرے کا بند دروازہ دیکھا اور پھر کوفت سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اس بستر پر رہنا اس کے لیے کسی کڑے امتحان سے کم نہیں تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھا لیا تھا۔ اب وہ بے چینی سے ای میل چھان رہا تھا۔ کیا واجد واقعی ماریا کو زندگی سے بے دخل کر رہا تھا؟ اگر ایسا تھا تو سلینا کی زندگی ایک بار پھر سے مشکل ہونے جا رہی تھی۔ اسے شوٹ کے ساتھ ساتھ فوٹو شوٹ کے لیے بھی کام کرنا تھا۔ سلطانہ کئی دنوں بعد آج سیٹ پر نکھری نکھری سے نظر آئی تھی، لیکن سلینا نے محسوس کیا تھا کہ اس کا انداز اس کے ساتھ بے انتہا روکھا اور کھنچا کھنچا سا تھا۔ وہ سب سے مسکرا کر نرمی سے حال احوال دریافت کر رہی تھی، لیکن جو ہی اس کی جانب نگاہ اٹھی تھی تو وہ انداز میں یک دم ہی سرد مہری سی اتر آئی تھی۔ اس کا دل بے تحاشا خراب ہونے لگا تھا۔ وہ یاسر کی ماں تھی اور یاسر اس کی وجہ سے ایسی حالت میں ایڈمٹ تھا۔ کوئی بھی ماں اس کی جگہ ہوتی تو ایسا ہی رد عمل دیتی۔ سرمد نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئی۔ سلطانہ اسے یقیناً اپنے آفس میں طلب کر رہی تھی۔ اس نے تھوک نگلا اور پھر آگے بڑھ آئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دبے قدموں آگے بڑھ آئی۔ سلطانہ نے ایک سرد سی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ سا ابھرا تھا، حلق خشک ہو گیا تھا۔ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا یاسر سے ملنے سے؟ سوال بہت کڑے انداز میں پوچھا گیا تھا۔ اس کی گردن جھک سی گئی تھی، کندھوں پر منو بوجھ آ گرا۔ سوری، مجھے اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ آئی ایم ریئلی۔ لڑکی ادھر دیکھو۔ اس نے سختی سے درمیان میں اس کی بات کاٹی تو اس نے بہت سا تھوک نکل کر چہرہ اٹھایا۔ پیشانی کا پسینہ اب رخسار تک ڈھلک آیا تھا۔ وہ خود کو بے حد کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگا کہ وہ کہیں اندر دبتی جا رہی ہے، کہیں بہت اندر۔ مجھے تمہاری وضاحتوں میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تمہیں بالکل آخری دفعہ خبردار کر رہی ہوں، میرے بیٹے سے دور رہو۔ تمہاری وجہ سے ماریا نے اسے بھی داغدار کرنے کی کوشش کی تھی۔ تمہارے میس میں اسے بھی گھسیٹا تھا، صرف اسی لیے کہ وہ کسی اچھے انسان کی مانند تمہاری آخر حد تک مدد کرتا رہا۔ لیکن اب پانی سر سے اوپر ہوتا جا رہا ہے۔ اب تمہاری اس کی زندگی میں موجودگی نیرا خطرہ ہے، اسی لیے تم بغیر کوئی اطلاع دیے منظر عام سے غائب رہو، مجھے دوبارہ تمہیں خبردار کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ باہر نکل آئی، ایک نظر پہلے کام پر ڈالی۔ تکلیف اور مصروفیت ساتھ ساتھ تھی۔ وہ آخر جاتی تو کہاں جاتی؟ کسی نے اسے آواز دی تو اس نے گہرا سانس لیا، حلق میں موجود گرہیں نگلی اور پھر بمشکل چہرے پر مسکراہٹ سجاتی آگے بڑھ آئی۔ بعض دفعہ مسکرانا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کے لیے وہ لمحہ شروع ہو چکا تھا، بہت پہلے سے۔ وہ کام سے واپس آئی تو حد درجہ تھکن کا شکار تھی۔ چند پل وہیں دروازے کے ساتھ خاموشی سے لگ کر بیٹھی رہی۔ بچپن کی تمام محرومیاں جانے کیوں ایک ساتھ اس پر وارد ہو رہی تھی۔ جب تائی اسے کہتی تھی کہ وہ اچھا کھانے، اچھا پہننے اور اچھے انسانوں کے لائق نہیں تھی، ان کا ماننا تھا کہ ایک بار ہاسٹس کی بیٹی جلد یا بدیر کسی مرد سے بھاگ کر شادی کرنے والی تھی، کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھی کہ اسے عزت کا رشتہ میسر آ سکتا۔ اس نے سر تھک کر دروازے کی پشت سے ٹکایا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ ہر تکلیف دیتی بات کا زخم مندمل ہو جائے گا، لیکن وہ غلط تھی۔ اس کے دل سے آج بھی کہیں ان باتوں پر خون رس رہا تھا۔ اس کا دل آج بھی اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ جب واجد سے رشتہ جڑا تب دل کو آس سی تھی کہ تائی کی باتیں سچ نہیں تھیں۔ ایسی فضول باتیں سچ کیسے ہو سکتی تھی؟ پھر رشتہ ٹوٹ گیا اور تائی کی بھیانک پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر تاریکی میں ڈوبی چھت کو دیکھا تھا۔ اپارٹمنٹ کی تمام بتیاں بند تھی۔ یاسر ملا تو اس نے آس ہی نہیں جوڑی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ قابل نہیں تھی، لیکن یہ دل، یہ آس نہ ہونے پر بھی کیوں ٹوٹ رہا تھا؟ یہ نا امید ہونے کے بعد بھی کیوں ٹوٹ جانے کی سکت رکھتا تھا؟ یہ آخر سمجھتا کیوں نہیں تھا؟ وہ آہستہ سے اٹھی اور پھر آگے بڑھ آئی۔ انڈسٹری میں داخلے کے اوائل دنوں میں ہی اسے ایٹنگ ڈس آرڈر کی شکایت ہو گئی تھی۔ وہ بے وقت اور بے جگہ کھانے لگی تھی۔ وہ بے تحاشا کھانے کے بعد واش روم میں بند ہو کر کئی پہروں تک اپنے معدے سے سب اگل دیا کرتی تھی۔ پھر ایک چکر شروع ہو گیا۔ تکلیف اور اذیت سے چند پل کی نجات کے لیے وہ بھوک نہ ہونے پر بھی زبردستی کھانے لگی اور اس کی صحت بری طرح متاثر ہوتی رہی۔ اس کا وزن مستقل بڑھتا جا رہا تھا۔
نظر اور یوول نے اس کے بڑھتے وزن پر تشویش کا اظہار کیا تو اس نے ایکسٹریم ڈائٹ شروع کر دی۔ ایک اذیت ناک اور نہ ختم ہونے والا چکر پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ اب وہ چاہ کر بھی نہیں کھا پاتی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ایٹنگ ڈس آرڈر کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اسے ماہر نفسیات کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے دماغ کے اس طاقتور چکر کو روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ وزن جو تیزی سے بڑھ رہا تھا اب اسی تیزی سے گرنے لگا تھا۔ اس کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی تھی۔ اس کی جسمانی صحت بگڑ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے فریج کا دروازہ کھولا اور پھر وہ کریم بریڈز کی کئی پیکٹ نکال کر تیزی سے کھانے لگی، ایسے جیسے وہ برسوں سے بھوکی رہی ہو۔ کچھ پل بعد وہ فریج کے سامنے بیٹھی بریڈز باقاعدہ منہ میں زبردستی ٹھونستی جا رہی تھی۔ اپارٹمنٹ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ فریج کی سفید روشنی میں کچن کا کچھ حصہ نمایاں تھا اور وہ بھی جو زمین پر بیٹھی کسی وحشی کی طرح بریڈ زبردستی حلق سے نیچے اتار رہی تھی۔ اسے ان کریم سے بھری ڈبل روٹیوں کے ذائقے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو محض اپنا سٹریس ختم کرنے کے لیے کھاتی جا رہی تھی۔ یک لخت ہی حلق تک بھر جانے کے بعد اسے ابکائی سی آئی تھی۔ اس نے آدھ کھلے پیکٹس، آدھی بچی ڈبل روٹیاں اور باریک چورے کو یوں ہی چھوڑا اور واش روم کی جانب بھاگی۔ اسے کہہ آ رہی تھی۔ کچھ ہی پل بعد کسی نے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا اور وہ پھر آگے بڑھ آیا۔ آنے والے نے قدرے حیرت سے بتیاں روشن کی تھی۔ وہ سائرہ تھی۔ سلینا؟ جواب ندارد۔ وہ پرس صوفے پر ڈال کر جلدی سے آگے بڑھی اور پھر کچن میں جھانکی۔ فریج کا ادھ کھلا دروازہ دیکھ کر بری طرح ٹھٹکی اور پھر اگلے ہی لمحے کمرے کی جانب بھاگی۔ وہ اس کے ڈس آرڈر سے واقف تھی۔ اب وہ بیسن پر جھکی سلینا کی پوچھ سے ہلا رہی تھی۔ وہ اپنا منہ دھو رہی تھی بے جان یک ہاتھوں سے۔ اس نے اس سے کوئی بھی سوال کیے بغیر بیڈ پر لٹا دیا تھا، پھر اس پر لحاف کھول کر ڈالنے لگی۔ سلینا اسے بے حد مزمحل لگی تھی۔ اس نے اس کی پیشانی چھوئی۔ تم ٹھیک ہو نا سلین؟ کیا ہوا ہے؟ پھر اس کے سرہانے آ بیٹھی تھی۔ پیار سے اس کے ٹھنڈے سفید رخسار پر اپنا نرم گرم سا ہاتھ پھیرا۔ تمہیں موعد سے سیشنز لینے کی ضرورت ہے۔ یہ پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ کیا تم میرے لیے یاسر کو ہاسپٹل دیکھنے جا سکتی ہو؟ میں بس جاننا چاہتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس نے التجائیہ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ سائرہ لمحے بھر کو اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کچھ تھا کہ وہ انکار نہیں کر سکی تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلا کر اس کی بات مان لی۔ تمہیں اس وقت خود کی فکر کرنی چاہیے۔ کیا تم ابھی کسی اور کے بارے میں سوچنا افورڈ کر سکتی ہو؟ وہ کسی نہیں ہے۔ اس نے ہمیشہ میری جان بچائی ہے۔ سائرہ اس کا زرد چہرہ چند پل دیکھتی رہی تھی۔ اچھا اب آرام کرو، میں صبح اس سے مل آؤں گی۔ پلیز، کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ کچھ پل بعد وہ اسے گردن جھکا کر دیکھتی ہوئی افسوس سے بولی تھی۔ سلینا اداس سی مسکرائی۔ وہ مجھے اتنا یاد آ رہا ہے سائرہ، میں کیا کروں؟ تم اسے بتا کیوں نہیں دیتی؟ سائرہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آنکھوں کی باریک رگیں گلابی ہونے لگی تھی۔ میری وجہ سے دیکھو آج وہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی، اور وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ وہ ایسے ہی کسی کو پسند نہیں کر لیا کرتا۔ اس کی زندگی میں آنے والی لڑکی بہت پرفیکٹ ہوگی۔ کم از کم وہ میرے جیسے داغدار سکینڈلز میں پھنسی ایک پستی ہوئی اداکارہ تو ہرگز نہیں ہوگی۔ اس بات پر میں تمہارا منہ بھی توڑ سکتی ہوں۔ سائرہ کی ہلکی سی آواز پر وہ اداسی سے مسکرائی تھی۔ کیا میں ایسی نہیں ہوں؟ دوستی کے اینک اتار کر دیکھو، اپنے دوست کی زندگی اور ذات کا ہر شگاف بڑی وضاحت سے دکھائی دینے لگے گا۔ چند پل کمرے میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ کیا تم اسے اتنا پسند کرتی ہو؟ سائرہ کے خاموش سے سوال پر اس نے بند آنکھوں کے ساتھ سر ہلایا تھا۔ دو آنسو بھی آنکھوں سے ٹوٹ کر لڑکتے ہوئے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ سائرہ کا دل بھاری ہونے لگا تھا۔ کیا واجد سے بھی زیادہ؟ ہاں، اس سے بھی زیادہ، بہت زیادہ، بولی تو آواز رندی ہوئی تھی۔ کیا بات اچھی لگتی ہے اس کی؟ ہر بات۔ کچھ تو برا لگتا ہوگا نا؟ ہاں، جب وہ دور جانے اور دور رہنے کی باتیں کرتا ہے، جب وہ پل میں مجھے اجنبی کر دیتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرا دل خالی ہو گیا ہے، دنیا اور زندگی خالی ہو گئی ہے۔ تمہیں واجد سے کبھی اتنی محبت نہیں تھی، اور اس نے اگلے ہی پل آنکھیں کھول دی تھی۔ سب ٹھہر گیا تھا، ساری دنیا رک سی گئی۔ اس پر جیسے کچھ آشکار ہو رہا تھا، جیسے ایک لمحے کی آگاہی تھی، بس ایک پل کی محبت۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، حیرت سے چھت کو تکتی رہی۔ کیا وہ اب تک محبت کے متعلق بات کرتی رہی تھی؟ کیا اسے یاسر سے محبت ہو گئی تھی؟ کچھ تھا جو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سائرہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔
مجھے اس سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی، ہذیانی انداز میں نفی میں سر ہلاتی وہ کہہ رہی تھی۔ یہ محبت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور اس نے جواب دینے کے لیے لب وا کیے، لیکن اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اگر یہ محبت نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا تھا۔ اس نے خالی خالی بے یقین نظروں سے سائرہ کو دیکھا تھا۔ میں کیسے؟ کہ تمہارا دل اس کی تکلیف پر تڑپتا نہیں ہے؟ اس کی نرمی سے پوچھنے پر اسے وہ رات یاد آئی جب اسے گولی لگی تھی۔ وہ اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر اسے بازو میں جکڑ رہا تھا، اسے ساحر کے حوالے کر رہا تھا، اسے ہدایات دے رہا تھا۔ وہ اس حال میں بھی اس کے لیے فکر مند تھا۔ اس کی سفید شرٹ پر ابھرا وہ خون کا داغ اسے یاد کر کے نئے سرے سے تکلیف ہونے لگی تھی۔ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ میرا دل تکلیف سے پھٹنے کے قریب ہے۔ اور اسے مسکراتا دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ اسے سردار کے سفید محل کی چھت یاد آئی تھی۔ اسے زرد کمکموں سے روشن اس چھت پر موجود یاسر یاد آیا تھا، ہاتھ باندھ کر سکون سے اسے تپاتا ہوا، ہلکا سا مسکراتا ہوا۔ جب وہ مسکراتا ہے تو آس پاس ایک روشنی سی پھیلی محسوس ہونے لگتی ہے، اور جب وہ مصروف سا سر جھکائے کام کر رہا ہوتا ہے تب تمہارا دل کیا چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ٹھوڑی پر چہرہ ٹکائے اسے دیکھتی رہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اسے دیکھ دیکھ کر کبھی نہیں تھک سکتی۔ میں اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کے نسوں کے جال میں جکڑے ہاتھ، میں یہ سب بغیر کسی اکتاہٹ کے شکار ہوئے گھنٹوں دیکھ سکتی ہوں سائرہ۔ اور سب سے اچھا وہ تمہیں کب لگتا ہے؟ جب وہ میری کسی بے وقوفی پر چہرہ جھکا کر ہنس پڑتا ہے۔ الفاظ اس کے لبوں سے بغیر کسی دقت کے بہتے جا رہے تھے۔ اسے خود بھی بہت حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی یاسر کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن یہ سب باتیں یہ جیسے اس کے کہیں اندر تک اترتی رہی تھی، بس اسے ہی ان باتوں کا ادراک نہیں تھا۔ پہلی دفعہ وہ تمہیں کب اچھا لگا تھا؟ سائرہ نے اسی نرمی سے پوچھا تو سلینا کی نگاہوں کے سامنے ایک منظر سا لہرایا۔ وہ گلابی جوڑے میں ملبوس کمزور سی واجد کے سامنے استادہ تھی۔ وہ اسے چھونے آگے بڑھ رہا تھا اور پھر کوئی درمیان میں آ گیا تھا۔ جب اس نے واجد کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرے دھکیلتے ہوئے کہا تھا، کیپ یور ڈسٹینس۔ جب وہ لوگوں کو پرے دھکیل کر میرے لیے کہتا ہے کہ فاصلہ رکھ کر بات کریں، تب مجھے وہ کچھ اور اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ یہ سب زیادتی ہے میرے ساتھ۔ وہ اتنا اچھا کیوں لگتا ہے؟ وہ اتنا اچھا کیسے لگ سکتا ہے؟ تیز تیز بول کر اس کا سانس پھول گیا تھا۔ چند پل کمرے میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے سلیم؟ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے محبت ہو گئی تھی اور یہ اچھا نہیں ہوا تھا۔ سائرہ نے نرمی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بالوں کو سہلایا تھا، پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور ایکٹریسز کو کرداروں سے محبتیں ہو جائیں تو وہ انہیں بھول جانے میں ہی عافیت سمجھتی ہیں، کیونکہ وہ کردار وہ کردار ان کے لیے نہیں ہوا کرتے۔ سلینا کی کہی گئی بات اس نے دہرائی تو وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی، پھر سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ جیسے ایک دم بہت ڈسٹرب نظر آنے لگی تھی۔ اب وہ پھر سے سائرہ کے ساتھ آ لیٹی تھی، پھر اس نے سائرہ کو بھیج کر گلے لگایا۔ وہ جانتی تھی کہ سلینا کو اس سمے اس کی اشد ضرورت تھی، اس لیے وہ بغیر کسی پس و پیش کے اس کے ساتھ نیم دراز رہی۔ لاؤنج میں موجود شیشے کی کھڑکیوں پر رات قطرہ قطرہ بہہ کر پگھلتی رہی۔ اگلی صبح سائرہ اور وہ دونوں اپنے اپنے کاموں کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ پھر سلینا اسے ہاتھ ہلاتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں ناشتہ ساتھ کر چکی تھیں اور وہ اسے تھیراپی سیشنز کے لیے دروازے تک بولتی ہوئی آئی۔ سلینا مسکرا کر پلٹی اور پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، آگے بڑھ کر اس کے سیب جیسے رخساروں کو باری باری چوما اور پھر اسے دیکھا۔ وہ اس کے ایسی والہانہ محبت پر حیرانی سے آنکھیں پھیلائے دیکھتی رہی۔ اس کے ایسے دیکھنے پر وہ ہنسی تھی۔ میں کام سے فارغ ہو کر معید سے سیشنز کے متعلق بات کرنے جاؤں گی، تم پریشان مت ہو، بس یاد رکھو کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کے کہنے پر سائرہ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے، پھر اسے گلے لگا کر خدا حافظ کہا اور دروازہ بند کرتی واپس پلٹ آئی۔ وہ خود بھی کام پر جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ ایک آخری نگاہ اپنے سراپے پر ڈالی۔ سبز رنگ کے شلوار قمیض پر مفلر کی مانند دوپٹہ گردن میں لپیٹے، اونچی پونی بنائے، پیروں میں سنیکرز پہنے، کندھے پر پرس ٹانگے وہ جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ اگلے لمحات میں وہ ذرا دیر ڈرائیو کرنے کے بعد ہاسپٹل چلی آئی تھی۔ اسے یاسر سے دو ٹوک بات کرنی تھی۔ اس نے ریسیپشن سے اس کے متعلق پوچھا اور پھر 103 نمبر کمرے کی جانب بڑھ آئی۔ اگلے ہی پل اس نے دروازہ دھکیلا تھا۔ ہسپتال کا کمرہ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی کے باعث روشن تھا۔ بستر پر ہسپتال کے گاؤن میں وہ لیٹا تھا، اسے چہرہ اٹھائے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر ایک جانب سفید چھوٹی سی پٹی لگی تھی۔
चेहरा मामूल से जरा ज्यादा संजीदा और मुजमहल लग रहा था। वो आगे बढ़ आई, साथ रखा स्टूल खींचकर उसके बिस्तर से जरा फासले पर रखा और बैठ गई। यासिर उसे ही देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मुझे तो आप जानते ही होंगे। उसने महज सर हिलाया था। अगर जानते हैं तब भी मैं आपको बता दूं कि मैं सेलिना की इकलौती दोस्त हूँ और मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा हसास हूँ। आपने उसकी जान मौका पर पहुंचकर बहुत दफ़ा बचाई, आपका बेहद शुक्रिया। वैसे मुझे शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है, आप गार्ड हैं और ये आपकी जॉब, आपको इसके पैसे मिलते हैं। लेकिन शायद आपकी माँ को अपने फैक्ट्स दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है मिस्टर आलम। वो उसी सपाट अंदाज से कहकर आखिर में वक्फा देने को रुकी थी। यासिर के अबरू नासमझी से ऊपर को उठे। मेरी माँ का यहाँ क्या जिक्र? आपकी माँ सेलिना को मेंटली टॉर्चर कर रही हैं कि वो आपसे आइंदा नहीं मिलेगी। वो आपसे मिली ही क्यों? उसकी वजह से आप जख्मी हुए हैं एंड वट एवर। लेकिन आलिम साहब, आप मेरी दोस्त की वजह से नहीं, उस साइकोपैथ हमलावर की वजह से जख्मी हुए हैं। हर कोई मेरी दोस्त को मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा है और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर लोग अपने गलत कहे से बाज नहीं आ रहे तो आप उन्हें बता दें कि आप उसके गार्ड हैं, आप ही उसके असल बॉडीगार्ड हैं। आपने इस बात को सबसे छुपाया और सेलिना की ज़िंदगी आज़ाब हो गई। अगर आप पहले दिन से सबको बता देते कि आप उसके बॉडीगार्ड हैं और उसकी तमाम तर हिफाजती जिम्मेदारियां भी आपके खाते में दर्ज हैं, तो किसी मारिया की हिम्मत नहीं होती इस ताल्लुक को मैला करने की।